دیکھیں جی، پہلے تو یہ اپنے دماغ کا کیڑا نکال لیں کہ جو یہ پبلک کے اندر مشہور ہے نا کہ جو بھی مال و دولت آپ کو بغیر محنت کے حاصل ہو جائے وہ حرام ہے، تو یہ بالکل مت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ورنہ آپ پہلا علم الکلام پھکی والا جواب اینٹی وینم لے لیں کہ کچھ عرصہ پہلے ہی 60-70 ہزار روپے تولا تھا سونا، چند مہینوں میں وہ 1.25 لاکھ تک پہنچ گیا، ابھی بھی 1 لاکھ سے اوپر ہی ہے۔ تو میرے بھائی بیٹھے بٹھائے لوگوں کو ملینز آف روپیز کا نفع ہوا ہے، جس کے پاس 50 تولے سونا ہے، 100 تولے سونا ہے، تو بغیر محنت کے، محنت کیا کچھ بھی نہیں کرنا پڑا ان کو۔ تو آپ یہ کہیں گے گھر بیٹھے بیٹھے جو سونے کی قیمت چڑھ گئی اس کے سے ان کو جو نفع ہوا یہ حرام ہے، نعوذ باللہ۔ اس سے بھی اگلا ورژن بخاری اور مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی زمینوں کو کرائے پہ دیا کرتے تھے یہودیوں کو، محنت یہودیوں کی ہوتی تھی، اور جب نفع ہوتا تھا تو وہ پرسنٹیج آپس میں تقسیم کرتے تھے۔ یہ سلیپنگ پارٹنر کا جو کنسیپٹ ہے، مداربہ جسے کہتے ہیں، مداربہ میں کیا ہوتا ہے، انویسٹمنٹ ایک بندے کی ہوتی ہے، محنت دوسرے کی۔ البتہ اس میں یاد رکھیے گا کہ اگر مداربہ والا کیس ہے نا تو جب نقصان ہوگا نا تو نقصان سارا اس نے برداشت کرنا ہے جس کی انویسٹمنٹ ہے، جس نے محنت کی ہے نا اس نے نقصان نہیں پھر برداشت کرنا۔ وہ کہتے ہیں نقصان ہوا تو آدھا آدھا، نہ، نقصان ہوا تو پورا اس کا جس کے پیسے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بیچارہ جس نے محنت کی اس کے پلے تو پہلے ہی کچھ نہیں ہے، آپ نقصان بھی اس پہ ڈالیں گے۔ دوسرا، اس بیچارے کی محنت ضائع ہوئی ہے، آپ کا مال ضائع۔ اگر میں نے زمین کسی کو کرائے پہ دی کہ یہاں پہ تم فصل اگاؤ، فصل برباد ہو گئی، تو اب اس کا جو نقصان ہے وہ سارا میں نے برداشت کرنا ہے۔ اگانے والے کی محنت ضائع ہوئی، میرا مال ضائع ہوا۔ اس بیچارے کی محنت بھی گئی، الٹا آپ اس کے اوپر پلنٹی بھی ڈالیں تو یہ تو ظلم کا نظام ہے، اس لیے یہ نہیں چل سکتا۔ اور اس میں ایک اور بات میں عرض کر دوں، یہ منافع کی بھی جو شرح ہے نا جو پبلک میں مشہور ہے کہ اتنا منافع آپ لے سکتے ہیں، اتنا نہیں لے سکتے، جتنا مرضی آپ منافع لیں، اس کے اوپر چیک جو ہے نا وہ اوپن مارکیٹ رکھے گی، بلیک مارکیٹنگ نہ ہو۔ تو سر آپ آلو کو 1 لاکھ روپے کلو بیچیں، انشاءاللہ آپ سے لے گئی کوئی نہیں، اللہ یہ کہ آپ پوری مارکیٹ کا آلو اٹھا کے بلیک مارکیٹنگ شروع کر دیں۔ تو بلیک مارکیٹنگ ذخیرہ اندوزی نہیں ہونی چاہیے، منافع آپ جتنا مرضی، تو وہ خود کنٹرول کرتی ہے مارکیٹ۔ اگر آج کوئی ایک صابن کی ٹکیا جو ہے وہ 100 روپے کی ٹکیا کو 1000 کا بیچے گا تو وہ کتنوں کے آگے بیچ سکتا ہے؟ دوسرے مارکیٹ میں آئیں گے وہ کہیں گے جی ہم 100 روپے کی بیچیں گے، ان کی بکے گی، اس کی بکے گی نہیں۔ تو یہ خود بخود اللہ نے نیچرل سسٹم ایسا بنایا ہے کہ ذخیرہ اندوزی نہ ہونا، منافع آپ جتنا مرضی لیں۔ یہ تو ظلم ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ 2 ایک طرح کا منافع لیں گے۔ مثلا اب میرا ایک سٹی جیلم بھی ہے، ایک اسلام آباد، میرے دونوں جگہ گھر ہے۔ اسلام آباد میں I-10 کے پاس جو ہے نا مرکزی منڈی موجود ہے، منڈی سے آپ آلو اٹھاتے ہیں سپوز 20 روپے کلو، اور وہ آلو آپ I-10 مرکز میں پاس جا کے 40 روپے کلو بیچ لیں گے، کیونکہ I-10 مرکز کے اندر دکان کا ایوریج کرایہ 20,000 25,000 روپے ہے۔ لیکن اب آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ F11 میں جا کے وہی 20 روپے کلو آلو اٹھانے والا وہاں بھی 40 کے بیچے، سر وہاں وہ 70 میں بیچے گا، کیونکہ اس کی دکان کا کرایہ 30-40 ہزار روپیہ، پھر وہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی ہے۔ یہ اسلام آپ پہ کبھی قدغن لگا ہی نہیں سکتا کہ آپ نے اتنے % منافع لینا ہے۔ ہاں، باقی جو ریٹیل کی قیمت ہے اور تھوک والی قیمت کا اور پرچون کی قیمت کا جو پورے ملک میں سپلائی مین کمپنیاں کرتی ہیں وہ تو ٹھیک ہے کہ ایک گھی کے ڈبے کی کراچی میں جو قیمت ہے پشاور میں وہی ہوگی، اس کی وجہ ہے کہ وہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کمپنی برداشت کر رہی ہوتی ہے، وہ تو آپ ریٹ اوپر نیچے نہیں کر سکتے، یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ تو جرم ہے، اسی لیے اس کی قیمت اس کے اوپر لکھی بھی ہوتی ہے۔ تو گورنمنٹ جو چیزیں کنٹرول کر رہی ہوتی ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ اب یہ رہ گیا فارکس ٹریڈنگ کا، یہ بیسیکلی ورڈ ہے فارن ایکسچینج ٹریڈنگ، یعنی جو دوسرے ملک کی جو کرنسی ہے اس کی ایکسچینج کی تجارت، تو اسے یعنی اکٹھا کر کے فارکس ٹریڈنگ پڑھ دیا جاتا ہے ایک مختصر طور کے اوپر، جس طرح نیشنل جغرافک کو نیٹ جیو کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ نیشنل جغرافک چینل ہے، تو نیشنل میں سے NAT لے لیتے ہیں اور جیوگرافک میں سے GEO، تو کہتے ہیں نیٹ جیو چینل، حالانکہ وہ پورا ورڈ یہ ہے۔ تو یہ فارکس ٹریڈنگ کو ڈسکس کرتے ہوئے بنیادی چیز آپ سمجھ لیں کہ جو اسلام میں کسی کاروبار کے حلال اور حرام ہونے کے قوانین ہیں نا بنیادی،
جو میں کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھاؤں وہ بنیادی 4 قوانین ہیں، 4 رولز کے اوپر آپ نے پیش کرنا ہے۔ میں آپ کو ڈاکٹرن کلیئر کروں گا، باقی ہر بندے نے اپنا کاروبار خود اس میں فٹ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ 1000 کاروباروں کی لسٹ مجھے بھیج دیں، بتائیں کون سا حلال ہے حرام، میں نہیں بتا سکوں گا، مجھ سے بہتر آپ خود بتا لیں گے اگر آپ کو رولز پتہ چل جائیں گے، تو آپ یہ فنکشن اپلائی کریں گے، رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ کیونکہ جو آپ نے مجھے ایکسپلین کرنا ہے اس سے بہتر آپ خود جانتے ہیں کہ اس کاروبار میں کیا کیا 2 نمبری ہے، کیا کیا چیزیں ٹھیک ہے غلط ہے۔ میں آپ کو رولز بتا دیتا ہوں، آپ اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے خود فیصلے تک پہنچ جائیں گے۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ مطلع ہو جائیں اس کے اوپر کہ یہ کر رہے ہیں، تو گناہ اندر کا مفتی آپ کو بتائے گا یہ گناہ ہے۔ اچھا، اندر کا مفتی اسی کا بتائے گا جسے پتا ہوگا، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حلال اور حرام کیا ہے، اس کو مفتی نے کیا بتانا ہے؟ وہ مفتی مرے ہے اور مفت ہی مفتی ہے۔ تو یہ بنیادی اصولی گفتگو میں کروں گا۔ ڈاکٹرن کیا ہے اسلام میں کاروبار کے حلال اور حرام ہونے کی؟ پہلا رول یہ ہے کہ آپ جو کاروبار کر رہے ہیں وہ حلال پروڈکٹ کا کاروبار ہونا چاہیے، حلال چیز کی خرید و فروخت، سبزی، گوشت، اس کے علاوہ باقی جو پروڈکٹس ہم گھی، چینی، دالیں استعمال کرتے ہیں، پروڈکٹ حلال ہونی چاہیے۔ یا پروڈکٹ تو کھانے میں حرام ہے لیکن اس کی تجارت حلال ہے، جس طرح گدا آپ خرید و فروخت تو کر سکتے ہیں لیکن پکا کے کھا نہیں سکتے۔ ہاں، ہوٹل والے آپ کو زبردستی کھلا دیں اولادہ بات ہے، ان بیچاروں کو تو نہیں پتا جو کھا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن گدے کی خرید و فروخت حرام نہیں ہوگی اس وجہ سے کہ اس کا گوشت حرام ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دوسرے پرپس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹرانسپورٹیشن کے لیے۔ تو اس اعتبار سے یہ اس پہ فتویٰ نہیں لگے گا۔ البتہ اگر کوئی شراب کی خرید و فروخت کرتا ہے تو کتنی احادیث ہیں بخاری مسلم میں، ترمذی میں ڈیٹیل کے ساتھ، تو وہ تو 10 چیزیں گنوائی گئی ہیں، شراب اٹھانے والا، لے جانے والا، لوڈ کرنے والا، ان لوڈ کرنے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، سب پہ نبی اسلام نے ایک ایک کا نام لے کے لعنت فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے جو نشاور چیزیں ہیں، ہیروئن کو اسمگل کرتا ہے، تو اب یہ نہیں کہہ سکتا جی، وہ جس طرح کے پی میں ایک مشہور ہم نے ایک لطیفہ سنا ہے، جو اسمگلر ہے وہ کہنے لگا دیکھو جی گدا بھی تو کھانا حرام ہے نا، کاروبار تو حلال ہے، تو ہیروئن کا نشہ حرام ہے، ہیروئن کا کاروبار تو حلال ہے نا؟ نہیں، نشاور چیزوں کا کاروبار بھی حرام ہوگا۔ تو یہ پہلی شرط ہے کہ پروڈکٹ حلال ہو، اس کا کاروبار حلال ہوگا، یا پروڈکٹ کھانے میں تو حرام ہے لیکن ویسے اس کا کاروبار آپ کر سکتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو گدھے کی مثال دی کہ کھانے میں حرام ہے لیکن وہ دوسرے کاموں میں استعمال ہوتا ہے، تو آپ اس کا کاروبار بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا رول یہ ہے کہ کاروبار میں غرر، عربی میں کہتے ہیں دھوکے کو، یہ نہیں ہونا چاہیے، ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، بالکل ہر چیز کرسٹل کلیئر ہونی چاہیے۔ غرر آ گیا، سامنے کچھ اور آپ نے رکھا ہے، اندر کھاتے اور کوئی کام ڈال رہے ہیں، غرر اور دھوکہ آ گیا، تو اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ لیں یہ پلاٹوں کا جو کاروبار ہو رہا ہے اور فائل کی قیمت کہاں سے کہاں تک چڑھاتے ہیں، خود مارکیٹ کے اندر پیسہ پھینک کے یہ غرر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو پھر یہ وہ گناہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹکتا ہوگا کہ آپ یہ کیا حرکت کر رہے ہیں۔ غرر اور دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں وہ سپورٹیو حدیث ہے صحیح مسلم کی، نبی الاسلام ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کی تو وہ گیلی تھی، آپ نے کہا یہ کیا؟ کہ یا رسول اللہ رات کو بارش ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا کہ اگر بارش ہوئی تھی اور یہ پانی نیچے اندر تک پہنچا، اوپر والا تو خشک ہو گیا نا، کیونکہ نیچے بہہ گیا نا، اوپر سے خشک، تو آپ فرمایا تیرا کام تھا کہ یہ جو گیلی والی گندم ہے اس کو اوپر کرتا تاکہ لوگ اس کے عیب کے اوپر مطلع ہوتے۔ اور پھر آپ نے فرمایا من غشا فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے اکثر 2 نمبر دودھ بیچنے والوں کی دکان کے بارے حدیث لکھی ہوتی ہے نا، من غشا فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، یہ پوری حدیث اس طرح ہے کہ ایک پریکٹیکل واقعہ ہوا تھا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اچھا، تیسرا رول یہ ہے کہ جو اشیاء خورد و نوش ہیں، جو بیسک نیڈ کی چیزیں ہیں، آلو، ٹماٹر، پیاز، کھانے پینے کی چیزیں، ان میں بلیک مارکیٹنگ الاؤ نہیں ہے، ذخیرہ اندوزی، لیکن یہ بیسک نیڈ کی چیزیں، جو بیسک نیڈ کی چیزیں نہیں ہیں اس میں کوئی شخص کوئی چیز سٹور کر کے رکھتا ہے اور بعد میں جب مہنگی ہوتی ہے بیچ دیتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
لیکن جو بیسک نیڈ کی چیزیں ہیں، جو لوگوں کی ضرورت ہے وہ اٹھاتا ہے تو وہ ذخیرہ اندوزی ہے. اس کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، ذخیرہ اندوزی کرنے والا گناہگار ہے. اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص غلہ مسلمانوں کا ذخیرہ کر لے گا اور یعنی بلیک مارکیٹنگ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جزام یعنی کوڑ کے مرض میں اور افلاس کے مرض میں ڈال دے گا. تو آپ دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے ہیں، اتنا کما کے بھی نا افلاس کے مرض میں مبتلا ہے. یا تو یہ ہے کہ اتنا ہی نکل جاتا ہے یا کھانا نصیب نہیں ہوتا، معدے کا السر ہو جاتا ہے، بس اب آپ نوٹ چاٹ لو. اولاد جو ہے وہ ایسی نافرمان نکلتی ہے کہ اسی باپ کو قتل کر کے تو سب کچھ ہتھیار لیتی ہے. تو کئی معاملوں میں مفلسی آ جاتی ہے. افلاس بہت ڈیٹیل معنوں میں، صرف پیسے کا افلاس نہیں ہے، وفادار بیوی نہیں ملے گی یہ افلاس ہو جائے گا، اچھے دوست نہیں ملیں گے یہ افلاس ہو جائے گا. تو ذخیرہ اندوزی نہیں ہونی چاہیے. اور چوتھا رول یہ ہے کہ جوا یا سود، اسپیسیفکلی سودی لین دین اس میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ سود کھا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے ان کا. یہ واحد گناہ ہے جس پہ یہ وعید ہے، اتنی بڑی وعید کسی اور گناہ کے نہیں. اور ڈاکٹر سرار صاحب کی بات میں انڈورس کروں گا، انہوں نے بہت پیاری بات کی تھی کہ جس طرح عقیدے میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے نا، اعمال میں سب سے بڑا گناہ سود ہے. آج پوری دنیا میں جو یہ کیپٹلزم کا جو فتنہ ہے، یہ سودی نظام کے ذریعے تو استحصال ہو رہا ہے غریب لوگوں کا. امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں، غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں. تو سودی کاروبار نہیں ہونا چاہیے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، وہ تو بڑی ڈیٹیل ہے، سود لکھنے والا، لکھوانے والا، اس کی گواہی دینے والا، کھانے والا، کھلانے والا، سب پہ نبی علیہ السلام فرمایا اللہ کی لعنت ہے. بولے اعوذ باللہ تعالی. تو یہ چار میں نے آپ کو رولز بتا دیے. نمبر 1، پروڈکٹ حلال ہو، یا پروڈکٹ کھانے میں تو حرام ہے لیکن اس کی تجارت حلال ہو تو درست ہے. نمبر 2، غرر اور دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. نمبر 3، جو بیسک نیڈ کی چیزیں ہیں ان کے اندر ذخیرہ دوزی نہیں. انوینٹری تو آپ بنا سکتے ہیں لیکن ذخیرہ دوزی نہ ہو کہ مارکیٹ سے آپ نے سارے آلو اٹھا لیا، کہ بعض 8 کروڑ کا آلو اٹھا لیا جا کے انہوں نے ڈمپ کر دیا جناب کسی برف خانے کے اوپر، ٹھیک ہے، فریزرز کے اندر، اور پھر مارکیٹ میں ظاہر آلو چڑھ گیا. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو ویسے تو اب بیسک نیڈ میں تو آلموسٹ ساری چیزیں، اب آج کے دور میں تو ویسے اگر آپ دیکھیں تو موٹر سائیکل بھی بیسک نیڈ ہے، فریج بھی بیسک نیڈ ہے، یعنی جو بھی استعمال کی چیزیں ان کی آپ نے ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی. اور چوتھا رول ہے کہ سودی انوالومنٹ اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے. تو یہ 4 رولز ہیں. اس کے اندر اب جو کاروبار فال کرے گا ان 4 رولز میں جو ممانعت ہے اس سے بچ جائے گا وہ حلال ہوگا، ادروائز وہ پھر حرام تصور کیا جائے گا. اب باقی میں نیٹی گریٹیز میں اگر پڑھ جاؤں، یعنی پلاٹوں کی فائلوں کا کاروبار ہو گیا، اسی طریقے سے کرپٹو کرنسی، بٹ کوائن یا ون کوائن، اور اسلامک بینکنگ اور گولڈ کا کاروبار، اس کے اوپر الگ سے میری کئی ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اس کی ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں، ہم جتنی کریٹیکل ویڈیوز ہوتی ہیں نا ڈسکرپشن میں ان کے لنکس ڈالتے ہیں اور پھر کامنٹس میں ڈال کے بھی اسے پن کر دیتے ہیں. پھر بھی بعض لوگ نیچے لکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں، تو تھوڑی محنت کر لیا کریں آپ بھی، ٹھیک ہے. اب آپ کے منہ میں جا کے ڈالیں کلپ، اور ہر کلپ میں ہر بات تو نہیں ہو سکتی، ورنہ تو ہر کلپ جو ہے وہ آدھے پونے گھنٹے 2 گھنٹے کا ہونا شروع ہو جائے گا. تو وہ ٹاپک وائز ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو میں اس کو یعنی یہاں پہ ڈسکس نہیں کروں گا. اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ مشکات المصابیح، جسے میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے، اس پہ میرا ڈیٹیل لیکچر بھی ہے اس کے تعارف کے اوپر، یہ آپ ضرور پڑھیں. یہ اہل سنت کی مین سٹریم کی جو 6 کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اس کے نوٹس ہیں. اس میں ایک پورا چیپٹر ہے دوسری جلد کے اندر، کتاب البیوع. PDF ڈاؤن لوڈ کر لیں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے، فری ڈاؤن لوڈ کریں. کتاب البیوع چیپٹر ہے، یعنی یہ جو کاروبار والا چیپٹر، اس میں 282 احادیث ہیں، آلموسٹ 300 کے قریب، 282. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2759 سے لے کے 3040 تک ساری کاروبار سے ریلیٹڈ جو اس کے ایک ٹاپکس ہیں نا آگے، ساری احادیث ایک جگہ جمع ہے، بخاری اور مسلم سے بھی اور باقی کتابوں سے بھی. اور باقی کتابوں میں تحکیم بھی نیچے ہوئی ہے، کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سی صحیح ہے.
تو آپ خود پڑھیں. اب آ جائیں فارکس ٹریڈنگ کی طرف. فارن ایکسچینج ٹریڈنگ، جس کو مختصر کر کے ہم فارکس ٹریڈنگ کہتے ہیں. تو اسپیسیفکلی اس کے بارے میں یاد رکھیں، یہ OTC ہے، اوور دا کاؤنٹر کاروبار ہے، جس میں 1 to 1 آپ، یعنی بیچ میں آپ کے اوپر کوئی سپرویژن کے لیے اتھارٹی انوالو نہیں ہوتی ہے، ڈائریکٹ آپ کاروبار کر سکتے ہیں کاؤنٹر کے اوپر سے آمنے سامنے. فارکس ٹریڈنگ جو ہے، یہ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، وہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کو تو پتہ ہی ہے، میں اس کو عام فہم کر کے سمجھا دیتا ہوں، کیونکہ کافی لوگ پوچھتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں اور کرنے کے بعد پوچھ رہے ہوتے ہیں. جس طرح لوگ طلاق دینے کے بعد طلاق کے مسائل پوچھتے ہیں، حالانکہ طلاق دینے سے پہلے پوچھنا چاہیے طریقہ کیا ہے، دینی بھی چاہیے کہ نہیں. تو یہ جو فارن ایکسچینج کا جو آن لائن کاروبار ہے، اسے فارکس ٹریڈنگ کہتے ہیں اسپیسیفکلی. اس کے لیے آپ کو کسی بروکر سے رابطہ کرنا ہوگا، جو کسی کمپنی کا امپلائی ہوگا، جو بروکر کمپنیاں پوری دنیا میں بنی ہوئی ہیں، ان کے پھر وہ اکاؤنٹ ہوتے ہیں، اور وہ بروکر کمپنیاں اسٹاک ایکسچینج کمیشن کے پاس رجسٹرڈ ہوتی ہیں. بعض تو بغیر نہ آگے کوئی نہ پیچھے کوئی بروکر پھر رہے ہیں، ان کی کوئی گارنٹی نہیں، وہ آپ کا مال لے اڑیں گے اور آپ کوئی کلیم نہیں کر سکتے. میں ان بروکرز کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے لیے ان کی ویب سائٹ کے اوپر آپ جائیں اسٹاک ایکسچینج کی، تو پوری لسٹ ہوگی کون کون سی کمپنی رجسٹرڈ ہے. تو وہ لیگل کاروبار ہے. اگر وہ کمپنی بھاگے گی نا، تو اسٹاک ایکسچینج اس چیز کی پابند ہے کہ وہ آپ کو اس نقصان کو پورا کر دے گی. تو آپ ایسے بروکرز کے ساتھ رابطہ کریں جو کسی ایسی کمپنی سے وابستہ ہے، اور وہ پھر اکاؤنٹ بھی کمپنی کا آپ کو بتائیں گے. تو آپ اپنے کسی بھی اکاؤنٹ سے جو عام بینک کے اندر کھلا ہوا ہے، ان کے اکاؤنٹ کے اندر آن لائن پیسے ٹرانسفر کر کے اس کمپنی کے تھرو فیسلٹی حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ ایک اتنی بڑی دنیا کی گلوبل مارکیٹ تک پہنچ جائیں گے. دنیا کے کسی ملک کے اندر بھی آپ کی انویسٹمنٹ جا سکتی ہے کاروبار کے اعتبار سے. تو مینلی یہ فارکس ٹریڈنگ جو ہے وہ تعلق رکھتی ہے. اچھا، یہ جو میں باتیں کروں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، نہ میں نے کی ہوئی ہے، نہ آپ کو اس کے فضائل سنا رہا ہوں، نہ میرا کوئی مستقبل میں کرنے کا ارادہ ہے. میں صرف آپ کو اس وقت ایک ریلیجس ایشو کے طور پہ اسے ڈسکس کر رہا ہوں، کیونکہ اکثر لوگ سوال کرتے تھے. تو وہ اس میں پھر جب آپ اس بروکر کے تھرو اتنی بڑی گلوبل مارکیٹ میں پہنچ جاتے ہیں، تو پھر آپ آن لائن کرنسی مختلف ملکوں کی خرید سکتے ہیں. اور مینلی تو 3 کرنسیاں جو بڑی ہیں، ڈالر ہے، یورو ہے اور پاؤنڈ ہے. اس کے اتار چڑھاؤ کے اعتبار سے جو اس کی قیمت چڑھتی ظاہر ملکوں کے آپس میں اکانومیز چل رہی ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بعض کا آپ دیکھتے ہیں ڈالر اوپر چلا گیا، پاؤنڈ نیچے آ گیا، اوپر چلا گیا. اس اتار چڑھاؤ کی وجہ سے آپ کو پروفٹ ہو جاتا ہے. تو اور وہ پروفٹ کا کچھ حصہ جو ہے وہ اس اعتبار سے کچھ ٹیکسز میں کٹ جاتا ہے، کچھ بروکر کو بھی اس کا فائدہ ہو جاتا ہے، کچھ آپ کو بھی ہو جاتا ہے. تو یہ بالکل حلال ہے، کرنسی کا کاروبار ہے.